میرے عزیزوں بھائی بہنوں، ہمارے عمر مشترک ایک امر ہے مسکرات کے کام کا۔ یہ امر ہمیشہ ہمارے مشورے میں آتا ہے اور اس کے متعلق ہمارے آپس ساتھیوں میں اس کی فکر دلائی جاتی ہے۔ میں ہماری مسکرات کی طرف اس کی فکر دلائی جاتی ہے کہ جس طرح ہم مردوں کی محنت میں متوجہ ہیں، ایسے ہمارے مسکرات کے کام کی طرف بھی ہماری توجہ ہے۔ اور ہم عام طور سے یہ ہمارا جو پورا مجموعہ آیا ہے وہ ہماری مسکرات جماعت ہے، اور اس میں سے اکثر مسکرات میں یا تو وقت لگایا ہوا مجموعہ ہے یا اکثر مسکرات میں بات کرنے والا مجموعہ ہے۔ جب بھی ہمارے کوئی ساتھی کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے مسکرات میں، تو ہم ان کی جو معاشرے پر سطح ہے اور اثر ہے اس کو ہم اپنی مسکرات کو خود سمجھاتے ہیں کہ مسکرات اپنے معاشرے پر کتنا اثر رکھتی ہے۔ اس کو سمجھا کر پھر ہم اس کو اپنا دینی معاشرہ، گھر کا معاشرہ سمجھانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو جو ہم اوروں کو سمجھاتے ہیں اس کی شروعات ہم سب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس مجمع کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، چھانٹا ہے۔ ہمارے بعد کے جو لوگ ہیں ہمارے مسجدوں سے متعلق یا ہمارے محلوں میں، ان کے لیے معیار یہ مجمع ہے، ان کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں۔ ہم دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں لوگ حضور کو دیکھ کر چلتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ کر ان کے بعد والا مجمع چلا ہے، تابعین کا۔ اور جب حضور علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ باتیں دیکھنے سے منتقل ہوئی جو حضور علیہ السلام نے کی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان باتوں کے لیے جو باتیں اپنے مجمع میں چلانی تھی، جو باتیں چلائی جانی تھی، اس میں اپنے آپ کو اعلیٰ معیار پر کھڑا کیا ہے، قربانی پر کھڑا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے ایک پتھر بنوایا تو خود 2 پتھر باندھے، تو کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہیں ہے۔ لوگوں کو 5 نمازوں کے لیے کھڑا کرنا تھا تو حضور علیہ السلام نے 8 نمازوں کا اہتمام کیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اپنے آپ کو اتنی نمازوں کا پابند بنایا۔ اور ایک بات فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے امت سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا مانگا تو اپنے گھر میں جھاڑو لگا دی۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر میں ایسے حالات بنے ہیں کہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس دن بھی حضور علیہ السلام کی ذرا گروے رکھی ہوئی تھی کہ گھر میں دیا جلانے کا تیل نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگ زیارت کے لیے پہنچے تو دیر ہو گئی، رات تاخیر ہو گئی، تو لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی جان سے فرمایا کہ اماں جان گھر میں دیا جلا دو تاکہ لوگ ایک دوسرے کو نظر آئیں اور ٹکرائیں۔ تو یہ بات فرمائی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تمہارے نبی کے گھر میں دیا جلانے کا تیل ہوتا تو ہم اس کو پیٹ میں نہ بھر لیتے کہ پیٹ میں بھرنے کے لیے تیل نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس سطح سے اٹھایا تھا۔ تو پھر مجمع ایسی قربانی پر کھڑا ہوا کہ اپنی جان بھی لگا رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، معاشرہ، تو معاشرہ میرے اور آپ کے اکیلے سے نہیں، معاشرہ ہمارے پورے گھر سے ہے۔ بھائی گھر کا معاشرہ گھر کے سارے ممبروں سے ہے، محلے کا معاشرہ محلے کے سارے گھروں سے مل کر محلے کا معاشرہ ہے۔ بھائی افراد سے مل کر گھر بنتا ہے، گھروں سے مل کر محلہ بنتا ہے، اور محلے مل کر گاؤں بنتا ہے، اور بستی مل کر شہر بن جاتا ہے۔ اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ اور بات تو بنیاد یہ ہے کہ اگر ہر آدمی اپنے گھر کی فکر شروع کر دے تو محلے میں خود بخود فضا سازگار ہو جائے گی۔
اس لیے ہم مدینہ منورہ جب ایک نصابی شہر بن گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اوروں کو اس معاشرے میں لانے کی ترغیب دی کہ اوروں کو اس معاشرے میں لاؤ کہ ہمارے ماحول کو دیکھ کر وہ اثر لیں گے. تو جتنی جماعتیں جاتی تھیں وہ جماعتیں نقد تشکیل کر کے مردوں اور عورتوں کو مدینہ منورہ کے ماحول میں لاتی. اس لیے اس کی فکر کرتے ہیں کہ اگر اتنا ہمارا معتد بھی مجمع جو یہاں بیٹھا ہے اگر ہمارے گھروں میں ہماری ایک فکر شروع ہو جائے تو ہم جن جن محلوں اور بستیوں میں رہتے ہیں ہمارے گھر دوسروں پر مؤثر بنے گے جیسے حضور علیہ السلام کا گھر اور صحابہ کا گھر. اور اگر آگے کی بات سوچیں تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ اوروں پر ہم کو اللہ نے محنت کا مکلف بنایا ہے. محنت کا ان میں دین آیا نہیں آیا اس کا حساب اللہ ہم سے نہیں لیں گے لیکن ہم نے محنت کی یا نہیں کہ اس کا ہم سے حساب لیں گے. لیکن میرے اپنے گھر کا تو ہمیں پورا ذمہ دار بنایا وہ انفسکم واہلیکم نارا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کے متعلق تو ہمیں پابند بننے کی حکم دیا کہ اپنے آپ کو خود پابند بنائیں اور اپنے گھر والوں کو اس فکر پر آمادہ کریں. تو میرے گھر والوں کی فکر کے متعلق تو مجھے مستقل جواب دینا ہے. اس سے دو نفع ہوں گے کہ اگر ہماری محنت کا یہ رخ قائم ہوتا ہے اپنی ذات سے اپنے گھروں کے اعتبار سے تو ہم ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے ہوں گے. اور اتنا بڑا مجمع اگر اتنے گھروں میں صحیح فکروں کے ساتھ مردوں کی اور عورتوں کی فکریں وجود میں آ جائے تو اتنے ساروں کے گھر مثالی گھر بن جائیں گے. اور تیسری بات جو سمجھنے کی ہے بنیادی کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ہماری مسکراہٹ کا وزن کتنا ہے. کیا کوئی بات گھر میں پیش آتی ہے تو اس میں مسکراہٹ کا چلن کتنا ہوتا ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ مسکراہٹ ہمارے معاشرے پر ہمارے گھروں پر حاوی ہے غالب ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دین بچے ہمارے خاندانوں میں اور ہماری نسلوں میں ہم اپنی مسکراہٹ کو دیندار بنا دیں. ورنہ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. ہمارے اپنے یہاں کتنے لوگ چلے گئے تو کیا کسی کو پتا ہے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ کیا کوئی ان کی خیریت پوچھنے جاتا ہے؟ آپ کو یہ سوچے کہ بھائی میرے بچوں کو فلاں دیکھ لیں گے فلاں دیکھ لیں گے. بھائی کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو اسی میں فرصت نہیں. کاروباری مشاغل بھی اور تقاضے بھی. کوئی کسی کو پوچھنے کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے کا کسی کے پاس وقت نہیں. ہم دیکھیں اپنے شہر میں بعض ذمہ دار ایسے تھے کہ ماشاءاللہ ان کے مسجد میں جانے سے چہل پہل ہو جاتی تھی اب تک جماعت بن جاتی تھی. لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے بچوں کی خیر خیریت کتنے لوگ پوچھنے جا رہے ہیں. ان کے بچے کہاں ہیں کسی کو پتا ہے؟ اور ایک وہ گھر بھی دیکھ لیں کہ جن کے گھر کی مسکراہٹ وہ کام میں متوجہ ہو گئی. یا تو ان کے حیاتی میں وہ بچے کام پر پڑ گئے یا پھر ان کے بعد ان کی گھر کی مسکراہٹ کام پر پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے ان بچوں کو سنبھال لیا ہے. ان کے بچوں کو انہوں نے سنبھال لیا ہے. تو ماؤں کے سنبھلنے سے نسلیں سنبھل جاتی ہیں. ہمارے یہاں حدیث میں مدرسوں میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں اکثر محدثین ان کی ماؤں نے ان کی پرورش کی اور ماؤں نے ان کو پروان چڑھایا. ماؤں کے ذریعے سے وہ محدث بنے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ بہت چھوٹے تھے اور وہ آنکھوں سے معذور ہو گئے. آنکھوں سے معذور ہیں. ان کی ماں نے رو دھو کر اللہ سے ان کی آنکھیں واپس مانگی ہے. اور فضائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی ماں ان کو لے کر استادوں کے پاس پھری ہے. ماں لے کر پھری ہے. اور کتنے استادوں کے وہ شاگرد ہیں. باپ ان کا نہیں ہے. ماں کی محنت کی برکت سے وہ حدیث کے اتنے بڑے استاد بنے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب متفق علیہ طور پر قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب ہو گئی. یتیم بچہ ہے ہم اس کو سرسری نہ لیں. یہ بہت بڑا امر ہے. اور بقول ہمارے عبدالعلیم صاحب کے وہ تو یہ کہتے ہیں بہت کا ذہن بغیر خروج کے داعیانہ ذہن نہیں بنتا ہے. اس کا عبادت کا ذہن ہوتا ہے. وہ ہم سے زیادہ عبادت میں مشغول ہوتی ہے اور ہم سے زیادہ وہ عبادت کرتی ہے. روزے چلتے چلتے منت کے روزے رکھ لے گی. ہمارے لیے روزے رکھنا بھاری پڑتا ہے مردوں کے لیے. عورتیں کثرت سے روزے رکھتی ہیں. وظیفے منصورے پتہ نہیں کیا کیا بہت سارا پڑے گی لیکن اس کا داعیانہ مزاج نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو دعوت دینے کا ذوق شوق اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا. آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر مسجد کی جماعت کے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں
ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں، ختم نبوت کے صدقے میں جس طرح اس امت کے سارے مرد پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ذمہ دار ہیں، ایسے اس امت کی ایک ایک خاتون پوری دنیا میں بسنے والے سارے انسانیت کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا احساس ہم میں سے کتنی کی عورتوں کو ہے؟ دنیا میں 700 کروڑ لوگ بستے ہیں، ہم میں سے کتنے کے مستورات کو ایسا احساس ہے کہ ختم نبوت کی محنت کے، ختم نبوت کے صدقے میں جس طرح ہمارے مرد پوری دنیا کے لوگوں کے ذمہ دار ہیں، ایسے ہی ہماری عورتیں بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے کتنی ہماری مستورات کا احساس ہے؟ میں اس مجمع کی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو ابھی جن کا خروج نہیں ہوا ہے، جن کی آمد و رفت ابھی محنت میں کم ہوئی ہے۔ ہمارا یہ مجمع جو چلتا پھرتا ہے کہ ابھی یہ فکریں بھی ہماری مستورات میں کم متوجہ ہیں۔ جس دن یہ فکریں ان میں چلے گی تو ان کی طرف سے وہ اعمال ظاہر ہوں گے جیسے صحابیات کے ظاہر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں لے جائیں، کیا کریں گے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ابھی تو ایک جتنی بھی محنت زندہ ہوئی ہے، ہماری مستورات کتنا زبردست ہمارا تعاون کرتی ہے، کتنا زبردست۔ ہمارے ضلع میں جس بستی میں اجتماع ہوتا ہے، اس بستی میں جتنا کھانا پکنا ہوتا ہے، ہماری مستورات بغیر آٹا لیے وہ ہمیں روٹیاں بنا کر دیتی ہے۔ 1 کلو کا کہیں تو 1.5-2 کلو بنا کر دیتی ہے۔ یہ ان کے جذبات ہے، یہ ان کے جذبات ہیں۔ 78 کے اجتماع کی کوئی قرارداری سنا رہے تھے، پوری ٹرک بھری ہوئی روٹیوں کی بچی تھی۔ تصور تو کریں، یا پورا ٹریکٹر۔ مجھے حاجی عبدالستار خلپا صاحب نے ایک رسالہ دیا تھا، اس میں ان کی اس کی سب قرارداری 78 کی چھپی ہوئی تھی، تو اس میں سب لکھا تھا۔ اب آپ سوچیں ٹریکٹر ہو تو ٹریکٹر بھرا ہوا روٹیوں کا، کتنی روٹیاں ہو گئی۔ یہ کون کر رہا ہے کہ یہ عورتیں دے رہی ہیں؟ تھوڑی سی ترغیب دی جائے مان لگا دیتی ہے۔ ان کے اندر جذبات ہے اور ان کے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہے۔ اگر ان کو استعمال نہیں کیا گیا اور ان کے رخ کو صحیح نہیں موڑا گیا تو پھر کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان ان کے راستے سے آتا ہے۔ حبالۃ الشیاطین، وہ شیطان کی رسیاں ہیں، اسے وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بار بار اس کے مذاکرے ہوتے ہیں کہ اپنی مستورات کو متوجہ کرنا، تو یہ بہت شدید تقاضا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی فضا، ہمارے اپنے گھر کی فضا دینی بنے، تو ہمیں اپنی ان فکروں میں اپنی مستورات کو شریک کرنا پڑے گا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے سنبھل جائیں، ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں، ہم تو رات کو گھر میں آ کر سو جائیں گے، صبح کاروبار میں جائیں گے، دوپہر کھانے آئیں گے، پھر کاروبار میں دوپہر کے بعد جائیں گے۔ ہمارے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں، ماؤں کی جو فکر اور جو سوچ ہوگی وہ سوچ ان کے بعد والوں میں منتقل وہ کرے گی۔ ہم اپنے بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے۔ آج کے ماحول میں ہم دیکھیں بچوں کو ہم کتنا ٹائم دے پاتے ہیں؟ اسکول، ٹیوشن، مدرسے ایسے فٹ ہو گئے ہیں کہ صبح سے شام تک بیچ میں کوئی گیپ پڑتا ہے تو اس کا پالا ماں سے پڑتا ہے، تو ہم کتنا دے پاتے ہیں؟ اس لیے ہم اس کو سرسری نہ لیں، ہمارے اپنے سے روزے لگیں۔ ہم اس کو اپنی ضرورت، جس طرح ہم اس کو اوروں کے لیے ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں، ہم اور آپ اس کو اپنے لیے ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو جتنی دینی سطح پر آگے بڑھے گا اس کے اوپر شیطانی طاقت اتنی ہی آگے بڑھے گی۔ یہ مولانا اسلام اللہ کے بیان کی بات میں سنا رہا ہوں، میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے 2 باتیں اس میں ذکر کی۔ میں ایک بات تو میں نے پہلی مرتبہ پڑھی، میں نے نہ سنی تھی نہ پڑھی تھی۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ لکھی کہ شیطان کس کے پیچھے پڑتا ہے؟ تو اس نے لکھا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ شیطان اس آدمی کے پیچھے زیادہ محنت کرے گا کہ جس کی زندگی سنت کے مطابق زیادہ ہوگی۔ کیوں کہ وہ سنت کے مطابق جو عبادت ہوگی وہی آسمانوں پر جائے گی۔ اس کو ورگلانے کی فکر ہے۔ جس کی زندگیاں سنت پر نہیں ہے اس کو تو اس کی فکر کم ہے کہ بھائی اس کے تو آسمان ہوا پر جب پر اس کی عبادت جا ہی نہیں رہی، اس کو فکر نہیں ہے۔ اس کو فکر اس کی ہے کہ جس کی زندگیاں سنت کے مطابق جا رہی ہے کہ اس کو کسی طرح روکنا۔ اور پھر دوسرا ایک مضمون یہ تھا کہ جو دین پر جتنا مضبوطی پر جائے گا اس کے ساتھ شیطانی طاقت بھی اتنی ہی جائے گی، کیونکہ اگر یہ بن گیا کہ ہزاروں کو بنائے گا تو ہم اس سے نظر انداز نہ ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے، اور دین کی سمجھ کے ساتھ اللہ پاک نے ہمارے استعمال کی شکلیں بنائی ہیں۔ ہمارے یہ جو مجمع بیٹھا ہے، کل قیامت کے دن یہ پورا مجمع دیکھے گا کہ ان کی محنت کی برکت سے کتنے دیہاتوں میں کیا کیا خیر وجود میں آئی ہے، کتنے اضلاع میں، کتنی بستیوں میں کیا کیا خیر وجود میں آئی ہے، یہ ہم اور آپ کو بھی نہیں پتا ہے۔ ہمارے ان ساتھیوں نے علاقوں میں صوبوں میں چلے لگائے ہیں، 4 مہینے لگائے، پتہ نہیں کہاں کہاں، اور وہ تو وقت لگا کر آ گئے،
ملکوں میں وقت لگائے اور وقت لگا کر آ گئے، اور وہاں جو خیر وجود میں آئی ہے وہ کل قیامت کے دن 3 ساتھیوں کے نام عمل ہے۔ اتنی ساری خیر ان کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، تو شیطان اس کو تھوڑی جھیل برداشت کر لے گا کہ یہ اتنے بھاری بھرکم آدمی بنے، وہ تو ان کی ہوا نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہم اس سے نظر انداز نہ ہوں کہ شیطان کی طاقت ہمارے پیچھے لگی ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما اور فرمایا کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایسی سطح کا ہوتا ہے جس سطح کا وہ آدمی ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں وہ دوڑتا ہے، یہ جری کا مجرد دم، اس کے شیطان میں اس کے جسم میں گردش ہو کرتا ہے۔ پھر فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اماں جان نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بھی پیدا ہوئے تو پھر کہ میرے ساتھ ہی میرا شیطان پیدا ہوا، تو پھر اس کا کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ ہمارا شیطان مسلمان نہیں ہوا، جو جس سطح کا ہے اس کے ساتھ شیطانی طاقتیں ایسی ہوتی ہے، اس سے ہم نہیں بچ سکتے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے یہ اعمال ہے، اس میں اپنے آپ کو ایسا مشغول کیا جائے کہ اس کی ان چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائے، اور ہماری گھر کے مستورات کو وہ استعمال کرے، اور اگر اس کی فکر کو استعمال نہیں کیا گیا تو جو ماحول کا تاثر ہے وہ ہماری مستورات پر بھی پڑے گا، اور مستورات اثر لینے میں دیر نہیں لگاتی۔ ان کو تو ناقصات الدین والعقل کہا گیا کہ اگر نئی بات سمجھی گئی تو وہ پتہ نہیں کیسے کیا کر ڈالے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرا ایک چپڑا، خواجہ عزیز الحسن صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل علماء میں سے بہت بڑے خلیفہ، اور الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے وہ۔ جب وہ بیعت ہو گئے حضرت سے اور ماشاء اللہ دین کی زندگی بنی، تو کہنے لگے کہ میرا ایک چپراسی تھا، اس چپراسی نے مجھے نکاح کی دعوت دی کہ میرا نکاح ہے، آپ تشریف لائیں، اور گھر والوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ تو میرے دل میں آیا کہ اس چپراسی نے دعوت دی ہے تو مجھے جانا چاہیے، تو ورنہ اس کو ایسا لگے کہ دیکھو میں چپراسی تھا تو میرے پاس نہیں آئے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو میں چلا گیا، جب شام کو آیا تو گھر والوں کو میں نے گھر میں چھوڑا اور میں مسجد چلا گیا۔ جب رات کو گھر آیا تو دیکھا گھر والوں کا اتنا منہ چڑھا ہوا ہے، میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا ہوگا، تو میں نے اس کو پوچھا خیر تو ہے، خیریت تو ہے؟ تو حضرت نے جو جملہ لکھا ہے کہ پہلا جو خاتون نے جملہ استعمال کیا وہ یہ تھا اس میں لکھا ہے یہ، پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا ساری سادگی ہمارے لیے رہ گئی ہے؟ نہیں دیکھا چپراسی کے گھر، اس کے گھر کی شادی نہیں دیکھی، اس کے گھر کا یہ نہیں دیکھا، ساری سادگی ہمارے لیے رہ گئی ہے۔ خواجہ صاحب نے لکھا کہ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میری آج تک کی ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی، اتنے میں شیطان اس پر کام کر دیا، کتنا اثر وہ لیتی ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ یہ جو تسلسل سے ہماری محنت ہے کہ گھر کی روزانہ کا تعلیم کا اہتمام، روزانہ کی تعلیم کا اہتمام، ہماری مستورات اپنے محلے کی تعلیم میں شرکت کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے ہر تیسرے مہینے پر اس کے سہروزے لگیں، ہر تیسرے مہینے پر اس کے سہروزے لگیں، سال میں اس کا ایک مرتبہ عشرہ لگے، اور ایک دو مرتبہ عشرہ لگ جائے پھر اس کے بعد اس کی چلہ لگے، یہ اس کی فکر کو بدل دے گا۔ اور اصل ہے فکروں کا بدلنا، فکر جو ہے وہ آدمی کے عمل کی امام ہوتی ہے، آدمی کی جو فکر ہوگی ایسا وہ کام کرے گا۔ ہم سب کیا صبح فکر یہ تھی تنقیدی مشورے میں پہنچنا ہے تو ہم سب آ گئے، تو کیا ہمارے ضلع میں اتنی ہی مسجد اور جماعتیں تھیں؟ کہ نہیں، اس سے زیادہ وہ ہیں جو یہاں نہیں آئے ہیں، ہر مسجد میں بہت بڑا عملہ ہے، تو بھائی وہ کیوں نہیں آئے؟ کہ جنہوں نے اس کو فکر میں لیا وہ پہنچ گئے، ورنہ معلومات تو ان سب کو بھی تھی، کیا تنقیدی مشورہ ہے کہ جو نہیں پہنچ پائے، لیکن جن کی فکریں بنی وہ ان کو لے آیا، جن کی فکروں میں کمزوری رہی وہ نہیں پہنچ پائے۔ تو آدمی کی فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے، ہم اپنی ان فکروں میں اپنے مستورات کو شریک کریں، ورنہ قرب قیامت میں تیسری بات یہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ جو حالات ہیں ابھی اولیانیت کے، فحش کے، گندگی کے، یہ کم ہیں، ابھی جو ہے وہ کم ہیں۔ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزریں گے یہ اس سے خطرناک ہوں گے، اور اتنے خطرناک ہوں گے کہ راستے پر چلتے چلتے لوگ برائی کریں گے، اور ان کو کوئی یہ نہیں کہنے والا ہوگا کہ آپ مت کیجیے، اس کو کوئی یہ کہے گا کہ بھائی آپ سائڈ پر جا کر لیں، تو اس وقت کا وہ بزرگ آدمی ہوگا، ایسی اٹھیانیت ہوگی۔ ان سب کا سب باب کہ بھائی وہ تو سب ہونا ہے جو ہونا ہے، لیکن وہ ہمارے اور آپ سے نہ ہو، ہمارے اور آپ کے گھر محفوظ ہو جائیں، اور ہم انسانیت کے گھروں کو ان فکروں سے بچنے کا جتنا بھی ذریعہ بن جائیں، اس کے لیے یہ مستورات کو اپنے فکروں میں شریک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی شکل نہیں ہے اپنی مستورات کو شریک کرنے کی، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس کو ہم سرسری نہ لیں، ان فکروں کو اپنے گھروں میں ہم لے کر جائیں،
اور اپنی مستورات سے ان چیزوں کے مذاکرے کریں، بلکہ روزانہ اپنی مسجد میں جو مشورے ہوں اس مشورے میں بھی اپنی مستورات کو شریک کریں کہ آج مسجد کی جماعت میں یہ بات سوچی گئی، یہ بات سوچی گئی، یہ بات سوچی گئی. اس کو ایسے متفکر کرتے کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ آج مسجد میں کیا مشورہ ہوا، آج ہلکے کا مشورہ تھا تو کیا بات ہوئی، آج دبے کا مشورہ تھا تو کیا بات ہوئی. ہم سوچیں کہ ہماری مستورات ہم کو پوچھتی ہے کہ بھائی آج مسجد کے مشورے میں کیا بات سوچی گئی، آج ہلکے کے مشورے میں کیا بات سوچی گئی، ضلع کے مشورے میں، صوبے کے مشورے میں کیا بات سوچی گئی. اس کا مطلب وہ ہماری ان فکروں میں شریک ابھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم ان کو اپنے فکروں میں شریک کریں. ایک تو اپنے اوپر رحم ہے، دوسرا ہم اپنے اس پھیلے ہوئے جو جتنے بھی ہماری گلیاں محلے ہیں ان پر رحم ہے کہ وہاں جب ہماری مستورات ماشاءاللہ متوجہ ہوگی تو ان کے ذریعے سے تعلیم کے حلقے وہاں قائم ہوں گے، تو اس تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ان تک دینی بات پہنچے گی، ان کا دینی ذہن بننے کا ایک شکل بنے گی. ورنہ اگر ہماری مستورات شریک نہیں ہوئی ہماری فکروں میں تو مستورات کی جماعتیں نہیں بنی، عورتیں قواعد پر نہیں آئیں گی، اور نئے نئے محلے جو کھل رہے ہیں وہ تعلیم کے حلقے قائم نہیں ہوں گے. کیونکہ مستورات کا کام مسجد کے تابع ہوتا ہے اور نازک بھی ہے. ایسے مستورات کو اس میں شریک کیا جاتا ہے جو مشورے کے تابع رہے. مسجد کی جماعتوں کی اگر مستورات وقت لگاتی ہے تو وہ مشورے کو بھی سمجھتی ہے، مسجد کے مشورے کے تابع رہتی ہے، اچھی کام کی شکلیں بنے گی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنی مستورات کا وقت بھی لگوائیں، وقت پر اپنے وقتوں کی پابندی کریں، اور پھر ان کو ہمت دیں کہ مسجد کی جماعت کے ذریعے سے ان کے ذمے جو کام کیا جائے وہ اس کو فکر سے کریں. اب ایک مجمع ایسا بھی ہے کہ انہوں نے وقت لگایا ہے لیکن ابھی اپنے آپ کو نہیں میرے سے نہیں ہوگا، میرا نام مت دینا. نہیں، ان کو ہمت دیں کہ وہ تعلیم کے حلقوں کو نبھانے کی ذمہ داریوں پر آئیں. ایک تو یہ بھی فکر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ محلے وہ ہیں کہ بھائی ابھی ہمارے پاس اتنی مستورات نہیں ہے کہ ان محلوں میں ہم تعلیم کے حلقے قائم کریں. تو اب ان محلوں میں ابھی تعلیم کے حلقے قائم نہیں ہیں، لیکن وہاں ایک مسلمانوں کی گھنی آبادی ہے، مسلمانوں کے محلے ہیں. ان تک دین کی بات پہنچانے کی ہماری سبھی، ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایک بات مشورے سے کہی ہے کہ کم سے کم 15 دن میں ایک مرتبہ مردوں کے ذریعے سے ہم بات ہو جائے. اگر کوئی مضبوط جماعت آ رہی ہے ایسے محلوں میں ہم قیام کروا دیں. اگر ایسے محلوں میں ہم آنے والی مستورات جماعت کا قیام کرواتے ہیں تو ان کے ذریعے سے وہاں 24 گھنٹے کے جب وہ محلے کی مستورات ان کے 24 گھنٹے کے ساتھ رہے گی، ان کے اعمال دیکھے گی، تو خود بخود اس محلے میں ایک طلب پیدا ہو جائے گی. ہمارے یہاں ایک محلہ ہے غیر مانوس محلہ ہے، کسی موقع پر اب تو مانوس ہو گیا. مستورات کی جماعت کا قیام وہاں ہوا ایک دو دن، ماشاءاللہ وہاں سے مستورات تیار ہوئی نقل، اور ماشاءاللہ انہوں نے وقت لگایا. آپ دیکھیں کہ جن جن محلوں میں اس طرح سے جماعتوں کا قیام ہوا ہے تو ماشاءاللہ وہاں کچھ نہ کچھ شکلیں بنی ہیں. اس لیے ہمارے اطراف بھی آج آیا ہوا ہے یہاں، تو ہم اپنی جماعتیں بنائیں تو ایسی تقاضے سوچیں، اور تقاضے سوچ کر یہاں رکھیں کہ اگر ہماری جماعت بنتی ہے، ہمارے اطراف کا یہ دیہات ہے، ہمارے اطراف کے یہ محلے ہیں، گاؤں ہیں، اگر یہ جماعت وہاں چلی جاتی ہے تو اگر ہماری مضبوط جماعتیں ہیں تو ایسے علاقوں میں جا سکے گی، نئی جماعتیں ہیں تو اس کو تربیت والے ماحول میں لائیں گے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس کو ہم جتنا مردوں کی ہم فکر کر رہے ہیں ایسی ہی فکروں میں ہمیں اپنی مستورات کو بھی شریک کرنا ہے. تو سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اس مجمع میں کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ان دو مہینوں میں جن کے 2 مرتبہ سے 3 مرتبہ سے روزے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی فکر سے عشرہ لگانے کی فکر کریں گے. اس مجمع میں کون کون نیت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم گھر پر جا کر بات کریں گے اور اللہ کرے ہمارا عشرہ لگ جائے، اس کی ہم فکر کریں گے؟ ماشاءاللہ. اور کون نیت کر رہا ہے؟ اور ذرا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، اور ذرا کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنی یہ بات اپنے گھر پر جا کر رکھیں گے اور ہمارے عشرے لگ جائے